دادا جان حضور سرکار سیدنا محدث اعظم ہند علیہ الرحمت و رضوان عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، محقق ہو گئے، یہاں تک کہ محدث ہو گئے. حضرت محدث سورتی سے حدیث کی سند بھی لے لی، سب کچھ ہو گیا. گھر لوٹے تو آپ کے پیر و مرشد اور حقیقی مامو جان سلطان الواعظین عالم ربانی سرکار ابو المحمود سید احمد اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بابو ایک کام اور باقی ہے، سارے مرحلے تو آپ نے طے کر لی، ایک باقی ہے، چلو میرے ساتھ. اور اپنے ساتھ بریلی لے کے اس محدث اعظم کو جو محدث اعظم بن چکا ہے، خطیب اعظم ہندوستان ہو چکا ہے، انہیں لے کے گئے اور اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچ کے کہا کہ میاں میں اپنے بھانجے اور مرید سید محمد کو آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. انہوں نے نحو، صرف، منطق، فلسفہ، تفسیر، حدیث سب پڑھ لیا ہے، بس آپ کی صحبت میں رہ جائیں، تھوڑا سا فتویٰ نویسی سیکھ. آج کا مولوی ہوتا تو سینہ تان کے کہتا الحمد ماشاء اللہ اپنے اس لائق مجھے سمجھا، مگر عشق رضا کو سلام. فرماتے ہیں فقیر کے پاس جو الفاظ ہیں وہ محفوظ میں موجود ہیں، فقیر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے جد کریم سیدنا غوث اعظم کا عطیہ ہے. I have nothing except the gift which has been given by Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala, who is forefather of this man. ان کا عطیہ فقیر کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے جد کریم غوث اعظم کا عطیہ. اور سید محمد تو میرے شاہزادے، اگر میں نے انہیں کچھ دیا تو کیا احسان کیا، انہی کے گھر کی چیز انہیں لوٹا. یہ تعلق جب میں نے اپنے والد سے بھی سنا، بڑے والد سے بھی سنا کہ جب بریلی کے میں حالات چاہے وہ گھریلو ہو یا خانقاہی، کوئی بھی مسئلے ہوتے تھے تو محدث اعظم کو یاد کیا جاتا. اس محدث اعظم کی روح آج اپنے استاد امام احمد رضا کو سلام کر رہی ہے کہ ان کی فکر کو پوری شان کے ساتھ ان کی خانقاہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا نے سنبھالے رکھا. جو متوارث فکر ابن من جدہی 1400 برس سے میرے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میسج جو مجھے فائنلی دینا تھا یہی تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، صرف نعرے میں اپنے افکار و خیالات کو گم مت کرو، بلکہ پریکٹیکلی اعلیٰ حضرت کی عاشق بنو. کیونکہ امام احمد رضا نے اپنی اس فکر رضا کے ذریعے نہ جانے کتنے چھپے ہوئے جراثیم کو اجاگر کیا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اسی فکر رضا کو لے کے پھر محدث اعظم جب بریلی سے نکلے تو اعلیٰ حضرت تو بریلی میں تھے، وہ تو کہیں نہیں جاتے تھے، مگر کشمیر سے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی سے لے کے کابل کی پہاڑی تک ایسا پھیلا دیا محدث اعظم نے کہ دنیا پکار اٹھی کہ بریلی میں اعلیٰ حضرت کا قلم چل رہا تھا اور پورے بھارت میں محدث اعظم کا قدم چل رہا تھا. پھر اسی بحر سید کے دو انمول موتیوں مرجان ایسا چمکے کہ باپ کی اس فکر کو لے کے نکلے جو ہندوستان کے حدود تک محدود تھی، اسے لے کے حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت نے ایسا چلے کہ دنیا سکڑتی گئی، سمٹتی گئی، ان کے قدم نہ رکے. اس فکر رضا کو لے کر امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک اور افریقہ کے جنگلوں سے لے کے رشیا کی پہاڑی تک پھیلا دیا. اسی فکر رضا کو لے کے ہم لوگ آتے ہیں. کسی غیر کی فکر میں اپنے آپ کو زیادہ تکلیف مت دو، بس امام احمد رضا کی محبت سے سرشار ہو کر رضا کی آنکھوں سے سیدوں کو دیکھو، رضا کی آنکھوں سے سیدوں کو دیکھو، تمہیں پیار بھی ملے گا، سارا بہار ملے گا.